باپ کا ہے، جس کے بعد بہن بھائی اور باقی رشتہ دار آتے ہیں۔ اس دنیا میں یہ کردار ہماری زندگی کی اولین ترجیح ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس دنیا کے بعد اس نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی ہمارے یہ پاکیزہ رشتے ہمارے ساتھ ہوں گے، یعنی جنت میں؟ یقیناً یہ سوال آپ میں سے بھی بہت سے دوستوں کے ذہنوں میں بھی آیا ہوگا کہ پوری دنیا سے زیادہ محبت کرنے والی ماں کیا جنت میں بھی ان کے ساتھ ہوگی؟ احادیث میں ہے کہ مرنے کے بعد جب روح علیین میں پہنچتی ہے تو وہاں کی روحیں اس سے ملنے آتی ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلوم کرتی ہیں۔ اسی طرح جب کوئی انسان مرنے کے بعد علیین میں پہنچتا ہے تو اس کے رشتہ دار اس سے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی دور دراز پہنچنے والے مسافر سے ملاقات کی جاتی ہے، اور دونوں آپس میں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ سورہ زخرف میں ہے، اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے، میرے وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرما بردار رہے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی اور جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنتی میاں بیوی ایک ساتھ ہی جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں ایک ساتھ رکھے جائیں گے، اور اس جنت میں انہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ نکل جاؤ، تو اللہ سے رضامند ہے اور اللہ تعالیٰ تجھ سے رضامند، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب اور اس کے رزق کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غضبناک نہیں ہے۔ پھر وہ روح اس طرح معطر حالت میں نکل جاتی ہے جس طرح سے عمدہ خوشبودار مشک، اور فرشتے ہاتھ در ہاتھ اسے اٹھاتے ہوئے آسمان کے دروازوں پر لے جاتے ہیں، تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں، کیا عمدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے۔ پھر اس کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں تو وہ ارواح خوش ہوتی ہیں اس سے زیادہ جو کہ تم کو کسی بچھڑے ہوئے شخص کی آمد سے ہوتی ہے۔ پھر وہ پہلے سے موجود مومنین اس آنے والے سے دریافت کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کیا کیا اور فلاں آدمی کا کیا ہوا، یعنی جس شخص کو وہ لوگ دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کس طرح کے کام میں مشغول ہیں۔ پھر خود ہی ان میں سے چند ارواح کہتی ہیں، ابھی ٹھہر جاؤ، اس کو چھوڑ دو، یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ یہ روح کہتی ہے، کیا وہ شخص تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا، وہ تو مر چکا تھا۔ تو اس پر وہ روحیں کہتی ہیں، اس کا مطلب وہ شخص تو جہنم میں گیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے ان رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے جو آخرت یعنی عالم برزخ میں ہیں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر نیک عمل ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، آپ کا فضل اور رحمت ہے، بس اپنی یہ نعمت اس پر پوری کیجئے اور اسی پر اس کو موت دیجئے۔ اور ان پر گناہ گار شخص کا عمل بھی پیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور قرب کا سبب ہو جائے۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں مختلف رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے، اور ان میں سے بعض کو ایک ساتھ بھی رکھا جائے گا۔ سورہ الطور کی آیت نمبر 21 میں ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی ہے تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ مومن کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی اولاد کو ان کے اصل مقام بلند کر کے اس کے پاس اس کے درجے میں پہنچا دیں گے، اگرچہ یہ اولاد اپنے اعمال کے اعتبار سے اس درجے تک نہ پہنچتی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اولاد کو ان کی خواہش کے مطابق ان کے والدین کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، اور ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے گناہ کیا ہو لیکن اس گناہ پر شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگی ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کر جنت میں داخل کرے گا، جہاں اللہ ان کی ہر خواہش پوری کرے گا، جس میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں اس کے سارے بد اعمال اس سے بلا دیے جائیں، کیونکہ جنت امن اور سکون کی جگہ ہوگی، جہاں منفی خیالات اور غم و غصے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، جیسے کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 25 میں ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو ان میں سے کسی کو اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر اسے اٹھا کر ان کے بستروں کے برابر پہنچا دے گا، اور پھر دونوں تکیہ لگا کر دنیا میں بیتے ہوئے دنوں کے بارے میں باتیں کرنے لگیں گے۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا کہ اے فلاں، تمہیں یاد ہے کہ اللہ نے فلاں دن اور فلاں فلاں جگہ پر ہماری مغفرت فرمائی تھی، اس طرح کہ ہم نے اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ نے ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو بھی مومنین کے ساتھ جنت میں داخل کرے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔